बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरानियन स्लीपर सेल्स यूरोप और अमेरिका परेशान क्यों हैं? फॉक्स नेटवर्क की सनसनीखेज कहानी मेरी जुबानी। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। यूरोप और अमेरिका पिछले कई बरस से एक ही खतरे से खबरदार कर रहे थे और इस खतरे का नाम था ईरानियन स्लीपर सेल्स। तो अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी काफ़ी अरसे से इस खदशे का इजहार कर रही थी कि ईरान मगरबी ममालिक में मुकीम ऐसे लोगों को इस्तेमाल कर सकता है जो बज़ाहिर आम शहरी हों, लेकिन किसी भी वक्त खुफिया हदायत मानने पर या मिलने पर किसी अंदरूनी हमले के लिए मुतहरिक हो सकते हैं। लेकिन अब वेस्टर्न मीडिया और सरकारी इदारे सिर्फ खदशे की बात नहीं कर रहे, बल्कि इस खौफ को बाकायदा एक नाम दे रहे हैं। वो है फॉक्सट्रॉट नेटवर्क। स्वीडन का एक ऐसा ख़तरनाक जराइम पेशा नेटवर्क, उसका ताल्लुक अभी मनशियात से, कत्ल से, गैंग वॉर से था, लेकिन अब इल्ज़ाम यह कि यही ग्रोह ईरान के लिए यूरोप में खुफिया कार्रवाइयाँ कर रहा है। यूरोपियन इदारों का यह दावा अगर दुरुस्त है तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि ईरानी स्लीपर सेल्स यूरोप में मौजूद हैं या नहीं, बल्कि असल सवाल तो यह है कि एक जराइम पेशा गैंग ईरान के मफादात के लिए कैसे इस्तेमाल होने लगा। तो इस गैंग का सरबराह राव मजीद ईरान कैसे पहुंचा और ईरानी रियासत से इसके रवाबित कब कायम हुए, और क्या मगरबी हुकूमतों ने वाकई एक ईरानियन खुफिया नेटवर्क का सुराख लगा लिया, या फिर एक जराइम पेशा गिरोह की कहानी को ईरान के खिलाफ जंगी बयानिए में तब्दील किया जा रहा है। आज इस वीडियो में इन तमाम सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले देखें कि फॉक्सट्रॉट नेटवर्क आखिर है क्या। फॉक्सट्रॉट नेटवर्क बुनियादी तौर पर एक मुनज़्ज़म जराइम पेशा नेटवर्क है जो स्वीडन से ऑपरेट होता है। उसकी सरगर्मियों का मरकज़ मनशियात, मुसल्लह तशद्दुद और कत्ल की वारदातें थीं। राव मजीद नामी शख्स को इस ग्रोह का सरबराह समझा जाता था। सन 2022 के बाद फॉक्सट्रॉट नेटवर्क जो है तकरीबन 35 अफराद के कत्ल के साथ साथ यूरोप में इसराइली अहदाफ के खिलाफ मुतअद्दिद हमलों और हमलों की कोशिशों में मुलव्वस रहा। इस गिरोह की 2 कार्रवाइयों में धमाका खेज मवाद और दस्ती बम भी इस्तेमाल किए गए, और फॉक्सट्रॉट का सबसे ख़तरनाक पहलू उसके पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नहीं, बल्कि इसका वो तरीका वारदात है जिसके ज़रिए ये नए कातिल भर्ती करता है। ये गिरोह वारदातों के लिए तजुर्बाकार मुजरिमों को इस्तेमाल ही नहीं करता, बल्कि 15 से 18 साल तक के कम उम्र नौजवानों को सोशल मीडिया के ज़रिए तलाश करता है। मतलूबा आदमी मिल जाए तो इसे ऑनलाइन एडवांस रकम पेश की जाती है, एक टास्क सौंपा जाता है, मामला डन हो जाए तो फिर पूरा मिशन मोबाइल फ़ोन पर चलाया जाता है। कहाँ पहुँचना है, हथियार कहाँ से मिलेंगे, हदफ कहाँ पे मौजूद होगा, किस रास्ते से फ़रार होना, और ये सब पैगामात नक्शों और वीडियोस के ज़रिए समझाया जाता है, बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह। तो फॉक्सट्रॉट नेटवर्क तशद्दुद को बाकायदा खिदमत के तौर पर सर अंजाम देता है, यानी तशद्दुद अब एक सर्विस बन चुका है। जो शख्स अपने किसी मुखालिफ को कत्ल करवाना चाहता है, इसे खुद कातिल तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस नेटवर्क से रब्ता करता है। ये नेटवर्क सोशल मीडिया से कोई ऐसा नौजवान तलाश करता है जो चंद हज़ार पाउंड या किसी माली लालच के बदले जान लेने पर तैयार हो जाए। और सारे खेल में सबसे दिलचस्प बात यह कि नौजवान कातिलों को अक्सर पूरी रकम देनी ही नहीं पड़ती, क्योंकि वारदात के फ़ौरन बाद जब वो गिरफ्तार हो जाते हैं और जेल में बंद कोई शख्स किसी से अपना पैसा कैसे वसूल कर सकता है। तो फॉक्सट्रॉट की सरगर्मियाँ सिर्फ स्वीडन तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके रवाबित स्कैंडिनेविया के दूसरे ममालिक तक पहुँचे। फिर बरतानिया में भी उसके ऑपरेशन का सुराग मिला और यूरोप के 11 ममालिक ने उस गैंग से निपटने के लिए बाकायदा एक टास्क फोर्स बना रखी है जो यूरोपोल के तहत काम करती है। तो फॉक्सट्रॉट नेटवर्क के तरीक़ा वारदात का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब बरतानिया में नॉर्वे के एक नौजवान को कत्ल करने की साजिश रचाई गई। हुआ यूं कि नॉर्वे से नेटलैंड नामी एक नौजवान को मुबैना तौर पर बरतानिया में एक शख्स को कत्ल करने के लिए भेजा गया। इसे एक ऑनलाइन राब्ते के ज़रिए काम मिला, फिर दूसरे शख्स ने इसे रब्ता किया और जिसने इसके लिए सफ़र का इंतज़ाम किया, इसे एयरपोर्ट तक पहुँचाया। मैसेजिंग ऐप के ज़रिए सारी हदायत दी गई। बरतानिया पहुँचने के बाद इसको नक्शे और वीडियो फराहम की गई, उसमें हथियारों और रकम के मकाम की निशानदेही की गई। सब कुछ ऐसे चल रहा था जैसे किसी वीडियो गेम का कोई मिशन हो, लेकिन ये गेम नहीं बल्कि हकीकी ज़िंदगी में कत्ल की मनसूबा बंदी थी। वो नौजवान हथियार लेने के लिए मुकर्ररा जगह तक पहुँच गया।
اس نے وہاں سے ہتھیار اور ایڈوانس رقم بھی حاصل کر لی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہتھیار استعمال کرتا برطانوی پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا۔ اسی مقدمے سے معلوم ہوا کہ فاکس ٹراٹ نیٹ ورک کیسے کام کر رہا ہے۔ تب دنیا کو پتہ چلا کہ یہ لوگ سرحدوں کے پار بیٹھ کر ایسے افراد کو استعمال کر سکتے ہیں جن کا اس نیٹ ورک سے کوئی براہ راست تعلق ہی نہیں ہوتا۔ تو اس مقدمے کے بعد سویڈن میں موجود اس گینگ کے سربراہ راؤ مجید کے گرد گھیرا تنگ ہوا۔ راؤ مجید بھاگ کر ترکی آ گیا، وہاں سے ایران پہنچا۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کا دعویٰ ہے کہ راؤ مجید اس وقت ایران میں ہے اور اسے اس شرط پہ وہاں پناہ ملی ہے کہ وہ ایرانی ریاست کے لیے بھی کام کرے گا۔ اب یہیں سے فاکس ٹراٹ کی کہانی ایک عام جرائم پیشہ نیٹ ورک سے نکل کر بین الاقوامی سیاست میں داخل ہو جاتی ہے۔ مغربی تحقیقات اور انٹیلیجنس حکام کا الزام ہے کہ ایران پہنچنے کے بعد راؤ مجید کے نیٹ ورک کے ایرانی ریاستی عناصر سے روابط قائم ہوئے اور تحقیقاتی صحافی ڈائمنڈ سالو نے برسوں سے فاکس ٹراٹ پہ تحقیق کر رہے تھے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ راؤ مجید کو ایران میں آزادانہ طور پہ رہنے کے لیے ایک سمجھوتا کرنا پڑا۔ مغربی دعوے کے مطابق اس سمجھوتے کی بنیادی شرط یہ تھی کہ وہ اور اس کا نیٹ ورک ایرانی حکومت کے مخالفین کے خلاف کارروائیوں کے لیے استعمال ہوگا، اور یہی وہ نقطہ ہے جس میں مغربی ادارے فاکس ٹراٹ کو ایرانی سلیپر نیٹ ورک کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مغربی میڈیا اور انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق فاکس ٹراٹ نیٹ ورک کو صرف جرائم کے لیے نہیں بلکہ ایرانی مفادات کے مطابق مخصوص اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور ان اہداف میں اسرائیلی مفادات اور مبینہ طور پہ ایرانی حکومت کے مخالفین بھی شامل ہیں۔ تو سویڈش حکام نے فاکس ٹراٹ سے متعلق بعض کارروائیوں کو ایرانی ریاست سے جوڑا۔ اس وقت برطانیہ نے فاکس ٹراٹ اور راؤ مجید پر پابندیاں عائد کی، اور امریکہ نے بھی اس نیٹ ورک کو یورپ میں اسرائیلی اہداف کے خلاف کارروائیوں کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ یعنی مغربی حکومتوں کے پاس اب ایک کڑی موجود ہے جسے وہ ایران کے خلاف اپنے دعوے کی بنیاد بنا رہے ہیں۔ سویڈن، ناروے، ڈنمارک، فن لینڈ، جرمنی، فرانس، برطانیہ، دیگر یورپین کنٹریز آج کل فاکس ٹراٹ نیٹ ورک کے خلاف کریک ڈاؤن جاری کیا ہوا ہے۔ تو گزشتہ 15 مہینے میں 280 سے زیادہ گرفتاریاں ہو چکی ہیں اور فاکس ٹراٹ کے کئی اہم افراد قانون کی گرفت میں آ چکے ہیں، لیکن اس نیٹ ورک کا سب سے اہم شخص راؤ مجید اب بھی آزاد ہے اور ایران میں موجود ہونے کی اطلاعات کے باعث راؤ مجید یورپین اداروں کی پہنچ سے باہر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یورپین حکام کے لیے مسئلہ ختم نہیں ہوا، کیونکہ اگر ایک جرائم پیشہ نیٹ ورک کا سربراہ کسی دوسرے ملک میں بیٹھ کے یورپ میں نوجوانوں قتل کی کارروائیوں کے لیے استعمال کر سکتا ہے، تو پھر روایتی پولیسنگ اس خطرے کو روکنے کے لیے کافی نہیں رہتی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اب تو امریکہ بھی الرٹ ہو چکا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ سے پہلے امریکن میڈیا پہ ایک خدشہ ظاہر ہوا تھا کہ جناب ایران یورپ اور امریکہ میں اپنے سلیپر سیلز ایکٹیو کر سکتا ہے۔ امریکن حکام کو اب یہ خوف لاحق ہے کہ اگر یہ جنگ یوں ہی جاری رہی تو پھر ایران کا جواب صرف میزائلز اور ڈرونز تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ یہ جواب یورپ اور امریکہ کے اندر بھی آ سکتا ہے۔ تو امریکہ اور یورپین کنٹریز کے دعوے ایک طرف، لیکن یہاں ایک اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ کسی جرائم پیشہ گروہ کے ساتھ ایران کے روابط کا الزام ہونا ایک بات ہے، اور یہ ثابت کرنا کہ براہ راست ایرانی ریاست کا منظم سلیپر سیل ہے بالکل دوسری بات ہے۔ اسی لیے اس وقت سوال یہ ہے کہ کیا راؤ مجید کے ایران پہنچنے کے بعد فاکس ٹراٹ نیٹ ورک کے آپریشنز میں کوئی خاص تبدیلی آئی؟ اگر آپ مغربی میڈیا دیکھیں گے یا انٹیلیجنس رپورٹ کا مطالعہ کریں تو ان کی تحقیقات میں فاکس ٹراٹ نیٹ ورک اور ایرانی ریاست کے درمیان گہرا تعلق ثابت ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے اس دعوے کے حق میں آج تک کوئی ٹھوس ثبوت نہ تو کسی عدالت میں پیش کیا، نہ ہی کوئی تفصیلات عوامی سطح پہ شیئر کی ہیں۔ تو یہی وہ خلا ہے جہاں سے یہ شک ابھرتا ہے کہ یہ ایران کے خلاف ایک نیا بیانیہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں فاکس ٹراٹ نیٹ ورک کو معصوم تو قرار نہیں دے رہا، مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، لیکن اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ مغربی حکومتیں، انٹیلیجنس کمیونٹی اور میڈیا مل کر فاکس ٹراٹ کے معاملے کو ایران کے خلاف ایک بڑے بیانیے کا حصہ بنا رہے ہوں۔ تو جنگ کے ماحول میں ڈس انفارمیشن بھی ایک ہتھیار ہوتا ہے، اور اگر عوام مسلسل بتایا جائے عوام کو کہ ایران صرف مشرق وسطیٰ میں نہیں بلکہ یورپ اور امریکہ کے اندر بھی حملے کر سکتا ہے، اور امریکہ اور یورپ میں اس کے سلیپر سیلز موجود ہیں جو کسی بھی وقت مغربی شہریوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں، تو عوامی رائے پہ اس کا اثر تو لازمی پڑے گا۔ عام امریکن جو آج ایران کے خلاف جنگ کی مخالفت کر رہا ہے، اس جنگ کو اپنی جنگ نہیں سمجھتا، لیکن جب اسے یہ یقین آ گیا کہ
کہ ایران اس کی ذات کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے، تو پھر وہ لازماً اس جنگ کی حمایت پہ مجبور ہو جائے گا۔ اور یہی وہ چیز ہے جسے جنگ کے مخالفین خطرناک سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ نیٹ ورکس کے حقیقی خطرے کو ایران کے خلاف ایک وسیع تر جنگ کی حمایت پیدا کرنے کے لیے استعمال تو نہیں کیا جانا چاہیے۔ بہرحال جہاں تک راؤ مجید کے ایران میں موجودگی کا سوال ہے، تو اگر ایران نے واقعی اسے تحفظ دیا ہے اور بدلے میں اس کے نیٹ ورک استعمال کیا، تو یہ محض جرائم کا معاملہ تو نہیں رہا، یہ ریاستی سرپرستی میں سرحد پار تشدد کا معاملہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسا کوئی مضبوط اور ناقابل تردید ثبوت سامنے نہ آیا، تو پھر فاکس ٹراٹ کو مکمل ایرانی سلیپر سیل قرار دینا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ تو یورپ اور امریکہ میں کیا ایرانین سلیپر سیلز واقعی موجود ہیں؟ فاکس ٹراٹ کی کہانی اس سوال کو سنجیدہ ضرور بنا دیتی ہے، لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ یورپ اور امریکہ میں موجود ہر مشکوک شخص یا جرائم پیشہ نیٹ ورک کو ایرانی ریاست کا ایجنٹ قرار ہم دے دیں۔ تو فاکس ٹراٹ ایک حقیقی جرائم پیشہ نیٹ ورک ہے، اس کے جرائم کے شواہد موجود ہیں، اس کے اراکین گرفتار بھی ہوئے ہیں، اس کے لیے افرادی قوت بھرتی کرنے والی عدالتوں سے سزا پا چکے ہیں لوگ، اور اس کے سربراہ راؤ مجید کے ایران میں موجود ہونے کی اطلاعات بھی مغربی تحقیقات کا اہم حصہ ہے۔ لیکن اس ساری کہانی میں کہیں ابھی تک یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ فاکس ٹراٹ آفیشلی اب ایرانی ریاست کے سلیپر سیل کے طور پہ آ گیا۔ اسی میں سمجھتا ہوں کہ حتمی فیصلہ جذبات سے نہیں بلکہ شواہد کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ ابھی تک تو شاید ہمیں کوئی ایسا ٹھوس شواہد نہیں ملے، لیکن ایک جرائم پیشہ گروہ کو جنگی بیانیہ بنانے کے لیے استعمال بھی نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو ماضی میں عراق اور شام کے پاس کیمیکل ہتھیار اور ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی کہانیاں ہم سن چکے ہیں۔ فاکس ٹراٹ کی کہانی بھی شاید اسی طرف جا رہی ہے۔ آپ کی اس میں کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔